بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ یا علی مدد، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس راولپنڈی بری روڈ سے۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مولا علی غازی عباس کے طفیل امام حسن حسین بی بی زینب کے طفیل 1,24,012 نام شہید کربلا کے طفیل صحابہ کرام کے طفیل پیروں کیروں ولیوں حق چار یار شیخ عبدالقادر جیلانی کے طفیل آپ کو اور آپ کی فیملی کو چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک کو خوشحال رکھے، سلامت رکھے، ہنستا بستا رکھے، مسکراتا رکھے، آپ کی جوڑیاں خوشیوں سے بری رکھے، آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، آپ کا کاروبار مزید وسیع ہو، آپ کا دسترخوان وسیع ہو، آپ کو غم سے، مرض سے، قرض سے، مفلسی سے، غربت سے، پریشانی سے، تنگ دستی سے، آزمائش سے، اور آپ کو ہر بری بلا سے، نظر بد سے، منافقین سے، حاسدین سے، مشرکین سے، ان تمام چیزوں سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو بچا کر رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور آپ کے مخالفین، چاہے وہ آپ کے خاندان میں ہے، مرد ہے، عورت ہے، کاروباری ہیں، آپ انہیں کہیں کو جانتے ہیں لیکن اپنی عزت کی خاطر، اپنی شرافت کی خاطر خاموش ہیں، اور جو آپ کے خلاف سازشیں بنتے رہتے ہیں، جو آپ کو گلے لگاتے ہیں، سامنے آنے پر آپ کی خوشامد کرتے ہیں اور آپ کا ماتھا چومتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے بال بچوں کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے گھر والوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو وہ شیشناک کا کردار ادا کرتے ہیں، آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے جلسی رکھتے ہیں، آپ کو اچھا کپڑا پہنتے ہوئے منافقت آپ سے کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور نہ آپ کے بچوں کو اسکول کالج میں اچھا پڑھتا دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو اچھا کھاتا دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کاروبار میں برکت دیکھ سکتے ہیں، اور نظر بد کا شکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اور مولا علی غازی عباس کے طفیل ان سب مخالفین، منافقین، نظر بد لگانے والے، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے وہ کوئی بھی، چاہے کتنا ہی باثر کیوں نہ ہو، ان سب کا مخالفین کا بیڑا غرق کرے، تباہ کرے، برباد کرے، ہلاک کرے، اذیت ناک موت سے دوچار کرے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اپنی موت آپ مر جائیں اور ایک جو ہے عبرت کا نشان بن جائیں۔ کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ ہر بڑے دشمن کو بڑا دل کر کے معاف کر دو، مگر جو آپ کی عزت کا دشمن ہو جائے، جو آپ کے کردار پر بلا وجہ انگلی اٹھائے، جو آپ کی شہرت کا دشمن ہو، جو آپ کے رزق کا دشمن ہو، اسے کبھی بھی نہیں، کسی صورت معاف نہیں کیا جانا چاہیے، وہ ناقابل معافی ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ مخالفین کا بیڑا غرق ہو، تباہ ہو، برباد ہو، ہلاک ہو، تو گج وج کے آمین ثم آمین یا رب العالمین بولا کریں۔ تو مرنا تو ایک دن سب نے ہے، تو کوئی عزت کی موت مرتا ہے اور کوئی کتے کی موت مرتا ہے۔ عزت کی موت وہی مرتا ہے جس نے دوسروں سے بھلا کیا ہو، جس نے دوسروں کے بارے میں اچھا سوچا ہو، جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنا ہو، اور جو بری موت مرتا ہے یعنی کہ دردناک سانسیں لے کر مرتا ہے، اذیت ناک موت کا شکار ہوتا ہے۔ اس نے نہ جانے زندگی میں کتنے ہی گناہ کیے ہوں گے، لیکن وہ اپنی ضد بازی، اپنی انا، اپنی میں پر قائم رہتا ہے اور استغفار تک نہیں کرتا۔ ہو سکتا تو اگر استغفار کر لیتا تو اسے بھی، منافقین کو بھی، مخالفین کو بھی عزت کی موت نصیب ہو جاتی، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف بتاتا ہے کہ ایک انسان، اور آپ نے علماء کرام سے
خطبوں میں بھی اور مجلسوں میں بھی سنا ہوگا اور تبلیغ میں بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی معاف کر دیتا ہے جو ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے اور آخر میں کوئی استغفار اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اور اپنے کیے پر ندامت دل میں کرتے ہوئے استغفار کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اور وہ بڑا مہربان ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ مانگو صرف اللہ سے، جھکو صرف اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے ایک صاحب ہے، انہوں نے مجھے کال کی کہ شعیب صاحب آپ روز ویڈیو میں ایک لیڈیز کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے لیڈیز رکھی ہے، اس کو فل چارج دے دیا ہے اور وہی کام کرے گی، تو وہی بندے لگائے گی، وہی نکالے گی، تو ایسا آپ نے کیوں کیا؟ آپ ہو سکتا ہے کل وہ لیڈیز چلی جائے، تو اور لیڈیز بھی آپ نے ان ٹرین رکھی ہوئی ہے جس کو آپ نے ٹرین کر دیا، تو ایسا کیوں کیا؟ آپ کوئی بڑی عورت، عمر کی عورت یا بڑا بندہ رکھتے جو آپ کو اس کو کام سمجھانے میں آپ کو کچھ دقت پیش نہ ہوتی۔ تو میں ان صاحب کے لیے مختصر یہی کہوں گا، جی بڑی اچھی بات کی آپ نے، بڑا اچھا سوال کیا۔ آج میں اس کا بذریعہ میں نے ان کو ویسے فون پہ بھی جواب دے دیا ہے، اور وہ مجھے کہتے ہیں جی میں جب سے آپ کی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں، بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، جب سے اپنے المنان کے روزگار کے نام سے یوٹیوب چینل بنایا، آپ بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں، لیکن اس فیصلے کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے ایک 17 سال کی لڑکی کو اور اتنا بڑا 14 سال کا اپنا مینجمنٹ سسٹم جو ہے، اور اتنا بڑا جو آپ نے پورے پاکستان میں آپ کا نام ہے، تو وزیرستان سے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ بتاتے بھی ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کوئی لاجک ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو بڑی اچھی بات ہے جی کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کی فون کر کے اور پوچھا، تو میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو ویسے بھی جواب دیتا ہوں، لیکن ویڈیو میں بھی جواب دوں گا تاکہ سب لوگوں کو پتہ لگ سکے۔ حضرت بات یہ ہے کہ میں جس باپ کا بیٹا ہوں نا، وہ میرا استاد بھی ہے، وہ میرا دوست بھی ہے۔ میرے والد نے 2 چیزیں مجھے بتائی تھیں کہ بیٹا شکار ہمیشہ اس جانور کا کرنا جو خون خوار ہو، جو تیرے سامنے ہو، اور کمزور کا کبھی شکار نہ کرنا، کمزور پرندے کا، کمزور جانور کا کبھی شکار نہ کرنا، اعلیٰ نسل کے جانور کا شکار کرنا، اور اس میں یہ کوالٹی ہو جس کا تم شکار کر رہے ہو کہ وہ خون خوار ہے اور وہ جان لینے سے 1 منٹ بھی اگر اسے موقع ملے تو وہ دیر نہیں کرتا، تاکہ تمہیں بھی اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آئے، اور تو مزہ تو تب ہے کہ تم اس جانور کو مارو گے تو تمہارے دل میں کوئی رنج نہیں ہوگا کہ تم نے بے بس جانور کا یا بے بس پرندے کا شکار کیا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ جب بھی تعلقات بناؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ، اپنے سے اونچے درجے کے لوگوں سے تعلقات رکھو، اور اونچے اچھی جگہوں پہ سلام دعا رکھو، اچھے لوگوں سے میل ملاپ رکھو۔ زندگی میں جب تم کوئی بزنس کرو، کوئی بھی بزنس کرو، صحافت کرو، کوئی بھی کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہو سکتا ہے جتنے تم نے اعلیٰ تعلقات تم بناؤ گے اتنے تمہارے دوست یار بھی بنیں گے، لیکن ایک وقت تم پر ایسا بھی آ سکتا ہے کہ وہ دوست یار تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے تمہارا سایہ بھی برے وقت میں ساتھ نہ دے۔ ایسا بھی زندگی میں مقام آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی چیز اس طرح کا واقعہ پیش آ سکتا ہے، لیکن جب تم اعلیٰ افسران سے تعلقات قائم رکھو گے تو ایک بات یاد رکھنا کہ اپنے سے نیچے والے غریب شخص کو، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ جو بھی ہے،
کسی بھی طبقے سے کسی بھی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، اس مظلوم عوام کو نہ بھولنا، غریب لوگوں کو نہ بھولنا، بے بس لوگوں کو نہ بھولنا۔ کیوں؟ جب تمہارا سایہ ساتھ چھوڑ جائے گا، ہو سکتا ہے کسی مظلوم کی دعا اس جگہ تمہیں کام آ جائے، اور وہ تمہاری مشکل جو تم پہ بنی ہوگی، جب تم اکیلے ہوگے، جب تمہارا سایہ بھی ساتھ چھوڑ چکا ہوگا، تو اس وقت اگر تمہیں بچا سکتی ہے تو صرف اور صرف مظلوم کی دعا بچائے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچائے گی۔ تو میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جی، جو میں نے لیڈیز رکھی ہے، لڑکی رکھی ہے، یہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور میں نے بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، اور میں نے اس کو اپنی سیٹ دے دیا۔ میرے پاس جو بھی کلائنٹ آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں، ملازمین آ رہے ہیں، میں اپنی سیٹ پہ اس کو بٹھا رہا ہوں، اور اپنی دوسری سیٹ پہ میں خود بیٹھ رہا ہوں، تاکہ یہ ایک غریب گھرانے کی ضرور ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو یہ سارا سسٹم چلایا دے رہا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میں اب غریب لوگوں کے لیے، مظلوم لوگوں کے لیے آپ اور میں ایک اور ایک دو نہیں بلکہ ایک اور ایک 11 بن کر اچھی سی اچھی نوکریاں نکالیں گے، اچھی سے مراد یعنی کہ اچھی تنخواہ والی نوکریاں نکالیں گے، تاکہ اس مہنگائی میں، پاکستان میں جو مہنگائی کی ریشیو ہے، اسی حساب سے ان مظلوموں کو اچھی نوکریاں دیں، تاکہ ہمارا اچھا نام جو پہلے سے ہے اس میں مزید اچھا ہوگا، اور لوگ ہم پر زیادہ ٹرسٹ کریں گے، زیادہ اعتبار کریں گے۔ تو میں نے اس لیے اس لڑکی پر بھروسہ کیا ہے۔ فرسٹ اس کی جاب ہے ایک گھر سے قدم نکالنا، اور فرسٹ اس کے والدین نے میرے پاس بلائنڈ اندھا ٹرسٹ کیا۔ یہ بھی میرے ویڈیو چینل دیکھ کر یہاں پہ آئے تھے، تو اللہ کا شکر ہے جی، میری سوچ سے 10 گنا زیادہ اچھا لڑکی کام کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ میں بی ایس سی والی یا گریجویشن جو بھی ہے، میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربے والی لڑکی رکھتا تو شاید میرے معیار پر پورا نہ اترتی۔ جس طرح اس لڑکی نے اسی میرا سلسلہ کوئی 3 سال پہلے میں نے ایک لیڈیز رکھی، وہ 2.5 سال اس نے کام کیا، لیکن اس کو میں نے بڑا سکھایا، اور یقین مانے کہ 2.5 سال وہ رہنے کے باوجود ہر چیز اس میں نے اسے سکھا دی تھی اور سیکھ بھی گئی تھی، لیکن اس میں ایک کمزوری رہ گئی تھی، اور وہ تھی وفاداری کام کے لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے۔ لیکن جس طرح وہ چھوڑ کے گئے، میں نے بھی برا نہیں کہا، میں نے بھی برا نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہوں گے تو المنان روزگار آفس بند ہو جائے گا، اس کو تالے لگ جائیں گے ہماری وجہ سے۔ میں نے کہا میں 12-13 سال 14 سال ہو گئے ہیں، میں یہ آفس اکیلے چلا رہا ہوں، آپ 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمارے 2.5 سال آپ کے 14 سالوں سے زیادہ ہیں۔ میں نے کہا عزت اور ذلت، و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ نیلی چھتری والے کی ذات ہے۔ میں ہمیشہ اللہ پہ امید رکھتا ہوں، درود پاک پڑھتا ہوں، پیروں فقیروں والا ہوں، پیروں فقیروں کو مانتا ہوں، درباروں پہ جاتا ہوں۔ میرے اندر زیادہ تر روحانی زیادہ کیفیت ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ ہر مقام پر سلوک کرتا ہے۔ اگر آپ نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مزید اچھا میرا کام چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اور یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے 3 سال کوئی لڑکی بعد میں نہیں رکھی، بڑی میرے بیچ میں کوئی خواتین بھی آئیں، لڑکیاں بھی آئیں کہ کام ہم کریں گے، یہ کام ہمیں رکھ لے، لیکن میں نے انہیں کہا میں آپ کو دوسری جگہ سیٹ کرایا، اور میں نے دوسرے دفاتر میں سیٹ کرایا، لیکن میں نے کسی کو نہیں رکھا۔ یہ لڑکی آئی، میں نے اس کو ایک چانس دیا، الحمدللہ 1 ویک کے اندر اس نے وہ کام کر دکھایا وفاداری کا، اور جو 2.5 سال میرے پاس رہ کر وہ لڑکی کام نہ کر سکی۔ یعنی کہ میں نے وفاداری ہوتی ہے کہ آپ ایماندار ہوں، آپ دیانتدار ہوں، آپ حق لال کمانے کے کھانے کے کو ترجیح دیں۔ تو یقین مانے میں نے ایک ٹیسٹ کیس کیا، میں
دفتر سے باہر گیا، میں نے ایک دوست کو جو 47-48 سال تھے، میں نے انہیں کہا کہ میں نے ایک لڑکی رکھی ہے، وہاں جا کے ملازمت مانگے، دیکھتے ہیں تو کیا ہے۔ انہوں نے وہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے ملازمت مانگی، تو میری جو لیڈیز ہیں انہوں نے دینے کو تیار ہو گئی۔ اس میرے دوست نے جس طرح میں نے اسے ایک گائیڈ لائن دی تھی کہ وہاں جا کے تھوڑی سی میری برائی کرنا، تو جب جیسے ہی وہ لڑکی نے اس کا ریکارڈ لکھا، شناختی کارڈ لے کر اسے کام پہ لگانے لگی، تو میرے اس دوست نے کہا کہ یہ شعیب ایسا ہی ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ بہت اچھی ہیں، یہ ہے، وہ ہے۔ تو یقین مانے اس میری جو ساتھ میں نے اسسٹنٹ لڑکی رکھی ہے، اس نے صفحہ وہ رجسٹر پھاڑ دیا، تو کہتی ہے اٹھ کے، دوسری بات اس سے پہلے اگر آپ کرو، آپ بڑی عمر کے ہو، میں 17 سال کی ہوں، میں آپ کو بے عزت کر کے نکالوں گی اور پورا پلازہ سنے گا، تو آپ اپنی عزت کا، اپنے سفید بالوں کا خیال رکھیں اور یہاں سے گیٹ آؤٹ ہو جائیں۔ تو وہ دوست جو میرا تھا وہ باقاعدہ ریکارڈنگ کر رہا تھا موبائل پہ، اور بڑے خفیہ انداز میں وہ ریکارڈنگ کر رہا تھا، پتہ نہیں لگتا تھا۔ اس نے ایک جیب میں کیمرے والا جو ہے پین رکھا ہوا تھا، اور وہ اس سے ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ تو اس نے بعد میں مجھے بتایا، تو میرا مان بڑا، میں نے کہا یہ لڑکی لاجپال ہے اور لاجپالی نبھانے والی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو آ کے بتایا کہ میں نے کہا کوئی بندے آئے تھے کیا؟ کہتی نہیں، بندے تو نہیں آئے تھے، ایک بندہ آیا تھا، بکواس کی۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے یہ واقعہ ہوا۔ تو واقعی وہ چیز ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا ہاں وہ میں نے بھیجا تھا۔ کہتی کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ بس۔ تو بڑی ہنسی، تو کہتی ہے یہ کیوں؟ میں نے کہا سانپ کا ڈسا رسی سے ڈرتا ہے، تو ایک اعتماد بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا آج کے بعد دفتر کی جو چابی ہے یہ آپ کے حوالے اور اللہ کے حوالے، المنان روزگار آفس آپ کے حوالے، اللہ کے حوالے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، اب میرے دل میں ارمان نہیں ہے۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ میں نے کیا یہ صحیح کیا یا غلط کیا۔ اسی لیے میں نے اس کو ترجیح دی، اور ایک غریب خاندان کی تھی، میں نے اپنے والد کی بھی بات کو سامنے رکھا، اور اس کے بعد میں نے اپنے طریقے سے اس کو آزمایا بھی، اور وفاداری کوٹ کوٹ بھری ہے۔ تو میں نے اس کو اسی ٹائم 1 to 1 بیٹھ کر میں نے اسے کہا کہ آج سے یہ دفتر آپ کا۔ تو انشاءاللہ میں نے اسی لڑکی کو کہا ہے، دیکھیں جیسے آپ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، جس طرح آپ کا رویہ بے شک جس طرح مرضی رکھیں، لیکن ہمیشہ غریب، مظلوم، بے بس کو ترجیح دینی ہے، اور اعلیٰ افسران کے گھرانوں میں ان کو لگانا ہے، تاکہ ان کے گھروں کا چولہا بھی نہ بجھے، اور ان کے گھروں کا چولہا جلتا رہے، غریب ملازمین کا، ان پڑھوں کا، اور ان کو اچھی تنخواہوں پہ لگانا ہے۔ یہی میری دل کی حسرت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گھر کے غریب کا چولہا جلا رکھے۔ اس کا خیر میں بھی ہوں، اب اسسٹنٹ بھی میری ہے، اور سب سے خوبی یہ ہے کہ آپ میرے سبسکرائبر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے آج کی ویڈیو، میرے پاس 3 ایسے گھر آئے ہیں جو کہ اعلیٰ افسران کے گھر ہیں، اور ان اعلیٰ افسران کے گھروں میں مجھے کوئی 27-28 سال سے لے کر 32-33-35 یعنی کہ 27-28 سے لے کر 32 سے 35 سال کے بٹ مین چاہیے۔ بٹ مین ایسے ہونے چاہیے جو میرے پاس، جن گھروں میں نے لگانا ہے وہ اعلیٰ افسران کے وی آئی پی گھرانے ہیں، اور وہ سنگل پرسن پہ بھی شامل ہیں، سنگل بندہ بھی رہتے ہیں، ان کی پوری فیملیاں باہر ہیں، کسی میں 2 رہتے ہیں، باقی ساری فیملیاں باہر ہیں۔ تو وہاں پہ بٹ مین چاہیے۔ بٹ مین کا میں یہاں پہ تفصیل نہیں دوں گا، کیونکہ اناڑی لوگ بڑے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم بٹ مین ہیں۔ جب میں انٹرویو لیتا ہوں تو کہتے ہیں جی یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ بٹ مین جو ہوتے ہیں وہ بٹ مین سمجھتے ہیں، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس بٹ مین چاہیے۔ اور جو بٹ مین رہ چکے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں۔ تو مجھے 3 عدد بٹ مین فوری طور پر چاہیے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں نے ان اعلیٰ افسران کو دینا ہے، اور ان کے ساتھ ان کو اٹیچ کرنا ہے، ان کے گھروں میں لگانا ہے بٹ مین۔
تو جو بھی بٹ میں کھانا پینا رہائش اچھی تنخواہیں ملیں گی تو راولپنڈی اسلام آباد میں ان کو لگانا ہے. اگر کسی نے کرنی ہے تو آ جائے. میں اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. کل تک کے لیے المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، راولپنڈی، آفس نمبر 30، دوسری منزل، 0312 50 54 021. زون کا نمبر 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6. یہ ہے ٹیلی نار کا نمبر. صبح 9 سے رات شام 6 بجے تک آفس ٹائم ہمارا اوپن ہوتا ہے. آپ موبائل بھی ہو صبح 9 سے 6 کھلا ہوتا ہے اور آفس بھی 6 بجے کلوز ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہنستے بستے رہیں، چلتے پھرتے درود پاک درود ابراہیمی کا ورد کرتے رہیں، استغفار کا ورد کرتے رہیں، غریبوں کی مدد کرتے رہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام یا علی مدد.